دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ صورت نظر آتی ہے نہ سیرت نظر آتی ہے، ہر ہاتھ ملانے والے کو صرف ضرورت نظر آتی ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو تم ظالموں میں سے ہو۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی تربیت کھلائے گی۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ایک مخلص ہمسفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قدر 2 بار کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور دوسرا کھو دینے کے بعد۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا نہ ہونا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی 5 روپے کی ہے۔ یاد رکھیں کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن یاد رہ جاتا ہے برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ جائیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ ایسے تعلقات سے تنہائی بہتر ہے جس میں چیخ چیخ کر اپنے ہونے کا احساس دلانا پڑے۔ پانی آنکھوں میں ہو یا دریا میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ میں نے تعلقات میں معاہدے کرنا چھوڑ دیے ہیں، جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا خوف دل سے نکال کر لوگوں کا خوف غالب کر دیتی ہے۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیا کریں ان سے مت گھبراؤ کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہ آپ کے لیے قبر بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں بن پاتے اور کچھ لوگ خاموشی سے ہی اپنے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت آپ کو خود ہی صحیح ثابت کر دے گا۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، وہ اپنی ہی سوچوں اور امیدوں سے برباد ہوتا ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں لیکن ناکامی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔
انسان خاموش رہے تو بے بسی، اور انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ برا وقت آپ کو ہمیشہ آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چل لیں۔ نفسیات کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اس کا اعتبار انتہائی سلیقے سے توڑا گیا ہے۔ ایک منفی بات سننے سے کم از کم 5 مثبت یادیں خراب ہو سکتی ہیں۔ زندگی میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تمہارے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد بھی آواز چھین لیتے ہیں۔ کسی ایک کا ہونا ہی بندگی ہے، روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے تب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر معاشرے میں عزت سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو اور کسی کی برائی نہ کرو۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے لیے چنا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے ساری زندگی نبھانا پڑتے ہیں، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف آتا ہے۔ اپنی مشکلات کو ایک کاغذ پر لکھیں اور انہیں کوڑا دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تقریباً 70% لوگ اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات ورزش سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو پچھلی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تم رو تو تمہیں اکیلا ہی رونا پڑے گا۔ ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں، اسی لیے اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہم میں مبتلا لوگوں کا کوئی علاج نہیں۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کی کہ میں نے لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ بیٹی تو اپنے ماں سے بھی آنسو چھپا لیتی ہے۔ دنیا کوئی بھی رشتہ ہو، خونی ہو یا غیر، زیادہ دیر تک تبھی چلتا ہے جب تک کوشش دو طرفہ ہو۔
خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، پچھتاوے، نفرت اور ڈر اور خوف وغیرہ کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک، بلکہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہو، وہ مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، وہ جھوٹ کو سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے اس کا مشورہ کیا کرو۔ اس کے 4 نتائج نکلیں گے، یا تو وہ اپنے ذمے لے لے گا، یا تمہاری مدد کرے گا، یا تمہاری رہنمائی کرے گا، یا پھر وہ تمہیں دل سے دعا دے گا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں کے تار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔